بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اکابر صحابہ و صحابیات کے سلسلے میں جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کے لیے 1600 سے زائد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبانی یاد کی۔ یقیناً آپ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اس چمکتے ستارے کو ضرور جانتے ہوں گے، بھلا امت مسلمہ میں وہ کون ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتا؟ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے عبد الشمس کے نام سے بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر کرم فرمایا اور وہ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے دریافت فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا عبد الشمس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج سے تمہارا نام عبد الرحمن ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا تجویز کردہ نام عبد الرحمن مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ یہ بچپن میں ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ کھیلا کرتے۔ ان کے ہم عمر ساتھی انہیں ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہو گئی کہ بالآخر ان کے نام پر بھی یہ غالب آ گئی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار کے ساتھ ابو ہر کا کہا کرتے تھے۔ یہ بھی اپنے آپ کو ابو ہریرہ کی بجائے ابو ہر کہلانا پسند کرتے اور فرمایا کرتے کہ مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نام سے پکارا وہ بہتر ہے۔ ہر مذکر ہے اور ہریرہ مؤنث ہے، مذکر بہرحال مؤنث سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کی وساطت سے اسلام قبول کیا۔ ہجرت سے 6 سال بعد تک یہ اپنے قوم دوس میں ہی رہے۔ اس کے بعد یہ اپنی قوم کے ایک وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس دوسی نوجوان نے اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ہر وقت مسجد میں رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے اور آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کی بوڑھی والدہ مسلسل انہیں شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتی رہیں اور یہ اسے مسلسل دائرہ اسلام میں لانے کے لیے کوشاں رہے، لیکن والدہ مسلسل انکار، ہٹ درمی، نفرت اور حقارت کے راستے پر گامزن تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کا دل افسردہ رہتا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ نے اپنی والدہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے غصے میں آ کر ایسی جلی کٹی سنائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ناگوار باتیں کی، اس سے انہیں بہت دلی صدمہ ہوا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ روتے کیوں ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ اسے قبول کرنے سے انکاری ہے۔ آج میں نے جب اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے آپ کے متعلق ایسی جلی کٹی باتیں کی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ میری ماں کا دل اسلام کی طرف مائل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا وہاں حالات بدلے ہوئے۔ میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی، میری والدہ نہا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ نے کہا ابو ہریرہ ذرا ٹھہرو۔ والدہ نے نہا کر کپڑے پہنے اور کہا اندر آ جاؤ۔ میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھتے ہی میری والدہ پکار اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اسی وقت الٹے پاؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں بے انتہا خوشی کی وجہ سے زارو ادا رو رہا تھا، جس طرح کہ میں پہلے میں غم اور ملال کی وجہ سے رویا کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مبارک و اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے رو و رشے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سرایت کر چکی تھی۔ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ان کی نگاہیں سیر نہ ہوتی۔ اکثر فرمایا کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا جیسے رخ انور کے فلک پر آفتاب رواں رواں ہو۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے، اس لیے کہ اس ذات بابرکات نے انہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے دین کی پیروی کرنے کا اعزاز بخشا۔ فرمایا کرتے سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابو ہریرہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف عطا کیا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی، اسی طرح دین علم حاصل کرنے کا شوق ان کے دل میں سمائے ہوا تھا۔ حضرت زید بن ثابت فرمایا کرتے تھے، میں ابو ہریرہ اور ہمارا ایک ساتھی ہم تینوں اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ ہم سہم گئے اور خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور کہا، الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا، اور مزید مجھے وہ علم عطا کر جو بھولے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ ہم نے عرض کیا، ہم میں اللہ سے وہ علم مانگیں جو بھلایا نہ جائے۔ ہماری بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوفی نوجوان تم سے سبقت لے گیا۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خود علم سے والہانہ محبت تھی، اسی طرح وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں علم کی جوت جگانا چاہتے تھے۔ ایک روز وہ مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ لوگوں کو دنیاوی کاموں میں منہمک دیکھ کر غمزدہ ہو گئے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا، اے باشندگان مدینہ، تم محروم و بے کس رہ گئے۔ لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا، ابو ہریرہ تم نے ہماری کون سی محرومی و بے کسی دیکھی؟ آپ نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں ہو، بھلا تم وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے پوچھا، میراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، مسجد میں۔ وہ جلدی سے مسجد گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے واپس آنے تک وہی کھڑے رہے۔ جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، ابو ہریرہ ہم مسجد میں گئے، ہم نے تو وہاں کوئی چیز تقسیم ہوتی نہیں دیکھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیا تم لوگوں نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ حرام و حلال کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ رسول علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کے لیے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک، پیاس اور فقر و فاقہ کی جو تکالیف برداشت کرنا پڑیں، عہد صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑنے لگتے تو میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض قرآنی آیات کا مفہوم پوچھتا، حالانکہ مجھے اس کا علم ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہوتا کہ وہ میری صورتحال کو بانپ کر اپنے ساتھ لے جائیں اور مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک روز مجھے بے انتہا بھوک لگی، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا اور اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا گزر ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے، میں نے ان سے کتاب الہی کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ وہ مجھے کھانے کی دعوت دیں، لیکن وہ مفہوم بتا کر چل دیے اور میرے رمز کو نہ سمجھ سکی۔ پھر میرے پاس حضرت عمر بن خطاب کا گزر ہوا، میں نے ان سے آیت کا مفہوم دریافت کیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ میرے پاس رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میں نے آپ سے بھی آیت کا مفہوم پوچھا، آپ میری رمز کو پہچان گئے۔ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ کے ساتھ ہی ایک گھر میں داخل ہوا۔ آپ نے گھر میں دودھ کا بھرا ہوا پیالہ دیکھا تو گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کا پیالہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے بتایا، فلاں صحابی نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دودھ کا یہ پیالہ اہل صفہ کا کیا بنائے گا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ یہ دودھ کا پیالہ مجھے مل جائے تاکہ میرے جسم میں کچھ توانائی آئے۔ بہرحال آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اہل صفہ کی جانب چل پڑا اور انہیں بلا لایا۔
جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ پکڑو اور باری باری انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے یکے بعد دیگرے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا، یہاں تک کہ ان سب نے جی بھر کر دودھ پیا۔ پھر میں نے پیالہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا، میں اور تم دونوں ہی اب باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کی، بالکل سچ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب تم پیو۔ تو میں نے پینا شروع کر دیا۔ جب اپنے لب پیالے سے ہٹاتا تو آپ فرماتے، اور پیو۔ میں پھر پینا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ میں پکار اٹھا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو برحق مبعوث فرمایا ہے، واللہ پینے کی اب قطعاً گنجائش نہیں رہی۔ پھر آپ نے پیالہ پکڑا اور دودھ نوش فرمایا۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ مسلمانوں کے لیے رزق کے دروازے کھل گئے، مختلف مفتوحہ علاقوں سے مال غنیمت وافر مقدار میں آنے لگا، بلا استثناء تمام مسلمان اس سے فیضیاب ہونے لگے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی مال و دولت میسر آیا، جس سے آپ نے اپنا گھر بنایا، ساز و سامان خریدا اور شادی کی۔ لیکن اس مالی فراوانی نے ان کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے، میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی، مسکینی کی حالت میں ہجرت کی۔ بصرہ بنت غزوان کی صرف 2 وقت کی روٹی پر ملازمت کی۔ جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا، جب وہ کوچ کرنے کے لیے سوار ہوتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ میری شادی اسی عورت سے ہوگی جس کے پاس میں ملازم۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ضابطہ حیات بنا دیا اور ابو ہریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے پہلے مدینہ کے گورنر تھے، اور اس منصب نے ان کی طبیعت میں کوئی تکدر پیدا نہیں کیا اور نہ ان کی پاکیزہ روح میں کوئی غرور کے آثار پیدا کیے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک روز لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، اور اس وقت وہ گورنر تھے۔ سلبہ بن مالک کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا، اے ابن مالک، اپنے گورنر کے لیے راستہ وسیع کر دو۔ اس نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا یہ گزرگاہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، گورنر اور اس کی پیٹھ پر لدے ہوئے ایندھن کے گٹھے کے لیے راستہ مطلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جید عالم ہونے کے ساتھ تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کا ایک تہائی حصہ عبادت میں مصروف رہتے، پھر اپنی بیوی کو بیدار کرتے، وہ رات کے دوسری تہائی حصے میں مصروف عبادت رہتی، پھر وہ اپنی بیٹی کو بیدار کر دیتی اور وہ رات کے تیسرے حصے میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ اس طرح پوری رات ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سوڈانی لوڈی تھی۔ ایک روز وہ گستاخی سے پیش آئی جس سے آپ غضبناک ہو گئے۔ اسے مارنے کے لیے کوڑا اٹھایا، پھر ہاتھ روک لیا اور فرمایا، اگر قیامت کے روز قصاص کا اندیشہ نہ ہوتا تو آج تیری خوب پٹائی کرتا، لیکن میں آج تجھے ایسے شخص کے ہاتھوں بیچ ڈالوں گا جو مجھے زیادہ سے زیادہ قیمت ادا کرے گا، کیونکہ مجھے ان دونوں پیسوں کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ دیر بعد اپنا سر اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا، جاؤ، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں مجھے تانا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے ابو نے تجھے کوئی سونے کا زیور نہیں بنا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اپنی سہیلیوں سے کہہ رہا میرے ابا جان جہنم کے انگاروں سے ٹرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی بیٹی کو اگر زیور بنا کر نہیں دیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ بخیل تھے، آپ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ سخاوت کرنے کے دھنی تھے۔ ایک روز مروان بن حکم نے ان کے لیے 100 دینار بھیجے۔ دوسرے روز پیغام بھیج دیا کہ میرے خادم نے غلطی سے آپ کو 100 دینار دے دیے ہیں، میں تو یہ کسی اور کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ آپ نے فرمایا، میں تو یہ دینار اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر چکا ہوں، ان میں سے 1 دینار نے بھی میرے گھر رات نہیں گزاری۔ جب بیت المال سے میرا حصہ نکلے گا تو وہ آپ لے لیجئے گا۔ مروان نے یہ انداز صرف آپ کا جائزہ لینے کے لیے اختیار کیا تھا۔ جب معاملے کی تحقیق ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو صحیح پایا۔ حضرت ابو ہریرہ زندگی بھر اپنی ماں کے فرمانبردار و خدمت گزار رہے۔ جب گھر سے باہر جاتے تو پہلے اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور کہتے، اماں جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اماں جان جواب میں کہتی، میرے بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر فرماتے اماں جان اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح نوازشات کی برسات برسائے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو وہ جواب میں فرماتی بیٹا آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برسائے، تو بڑھاپے میں میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ گھر لوٹتے تو پھر یہی انداز اختیار کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ ترغیب دلایا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے دیکھا کہ دو شخص ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں۔ ایک ان میں سے عمر رسیدہ تھا۔ چھوٹے سے پوچھا یہ شخص تمہارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا جان ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی اس کا نام لے کر نہ بلانا، کبھی ان کے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو زارو قطار رونے لگے۔ آپ سے پوچھا گیا ابو ہریرہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہاتا، میں تو روتا اس لیے ہوں کہ سفر بڑا لمبا ہے اور زاد رات بہت تھوڑا ہے۔ میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم، میں نہیں جانتا میرا انجام کیا ہوگا۔ خلیفہ وقت مروان بن حکم نے عادت کی اور دلاسا دیتے ہوئے کہا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ نے یہ دعا کی الہی میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں، میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما۔ مروان بن حکم نے ابھی گھر سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابو ہریرہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے 1609 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی یاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔